السلام علیکم۔ بولو طلعت حسین کے ساتھ۔ عمران خان آسانی میں بھی ہیں اور مشکل میں بھی ہیں۔ آسانی یہ ہے کہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے دہشت گردی کا، اور عدالت باوجود اس کے کہ عمران خان عدالت تک پہنچ سکتے تھے، ان کو سنے بغیر، ان کی موجودگی کے بغیر ان کو ضمانت دے دیتی ہے۔ 3 دن کی راہداری ان کو مل گئی، اور اس کے بعد وہ گئے اور آرام سے عدلیہ کی آزادی پر سیمینار میں شرکت کی۔ مشکل میں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جو جج کے بارے میں بات کی، جو سول جج مجسٹریٹ کے بارے میں بات کی، اس پر اب توہین عدالت کا مقدمہ سنا جائے گا۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے۔ بادی النظر میں عمران خان نے جو بیان دیا، بڑے واضح انداز سے انہوں نے ایک کنٹیمپٹ کی، اور جو آرٹیکلز ہیں اس کی تشریح آپ الٹی سیدھی بھی کر لیں تو پھر بھی آپ کنٹیمپٹ سے بچ نہیں سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف عدالتیں جو ہیں عمران خان کو وہ سہولت فراہم کر رہی ہیں جو عام ملزموں کو فراہم نہیں ہوتی، دوسری طرف عمران خان جو ہیں اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے خود کو عدالتی معاملات میں پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل کے ایشو بھی سامنے آئے۔ شہباز گل کے بارے میں جو بیانیہ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ ان پر بدترین تشدد ہوا ہے، وہ ویڈیوز نے نگیٹ کر دیا۔ ویڈیوز کے اندر عجیب و غریب قسم کا احتجاج کر رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور کہہ رہے ہیں کہ میری یہ فری ول ہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں یا کھاؤں، اور ساتھ احتجاجاً کھانا بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور دلیا کھا رہے ہیں، گرم دلیا، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جوس پی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے شوگر بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ تو جی بھر کے کھا رہے ہیں، آرام سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کی سرپرستی میں ایک تحقیقاتی کمیشن بنے، اور پولیس کا ایک افسر جو ہے وہ سپروائز کرے کہ کہیں ان کے ساتھ تشدد نہ ہو۔ رپورٹ کے اندر بہرحال یہ واضح انداز سے بتایا گیا کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جج صاحب کا میں ایک ریمارک بھی پڑھ رہا تھا کہ اب ان کی صحت اچھی ہو گئی ہے، لیکن فواد چودھری ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر بدترین تشدد ہوا ہے۔ اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ اس ہڑبونگ کے اندر شیخ رشید اور فواد چودھری دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں ایک تو عمران خان شیخ رشید کے بیان کے مطابق پاکستان کو جام کر دیں گے، اور فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ستمبر تک یہ حکومت چلی جائے گی۔ حکومت مخمصے کا شکار ہے، اور روزانہ نئی خبر بنتی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کی خبریں، ان کی بیل کی خبریں، حکومت کے اندر پی ڈی ایم کے اندر خود آپ کو تقسیم نظر آتی ہے۔ آصف علی زرداری سے منسوب بیان چلا کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہے۔ وضاحت کے لیے ہم نے رانا ثناء اللہ خان سے بات کی، وزیر داخلہ، ان سے ہم نے کہا کہ ہمیں آج جوائن کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہو کیا رہا۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب پہلے تو ذرا آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے بارے میں آپ سے وضاحت لے لوں کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہے، یہ خبر چل رہی تھی، تو یہ آپ کے علم میں ہے واقعتاً ایسا ہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، اور یہ خبر ذرائع سے ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے اس بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی، اور جب 25 مئی کے حوالے سے جو میں نے کیبنٹ میں رپورٹ پیش کی تھی، اور اس میں میری یہ استدعا تھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے اور شہر کو جام کرنے اور ریڈ زون کو جو ہے وہ بریک کرنے کے خلاف کرنے کی کارروائی جو ہے، اس کے تحت جو ہے وہ جو بھی پاکستان پینل کوڈ کی دفعات ہیں اس کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے اور ان کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کیبنٹ میں اس بات کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس تو خیر نہیں تھا، لیکن بہرحال اس بات کے اوپر سارے ہی متفق تھے کہ ایک سب کمیٹی بنا دی جائے اور وہ اس کا فردر جو ہے وہ جائزہ لے کے رپورٹ پیش کرے۔ تو وہ سب کمیٹی کی رپورٹ اب مکمل ہو چکی ہے، اور جب رپورٹ پیش ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر پیپلز پارٹی کی رائے جو ہے وہ میری رپورٹ کی فیور میں ہوگی۔ میں تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میرے علم میں تو نہیں ہے، نہ ہی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یا JUIF جو ہے، جو بڑی پارٹیز ہیں، باقی چھوٹی پارٹیز بھی ہیں، کہ وہ اس بات کی مخالفت کریں گی۔ تو یہ پرانی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر
کے حوالے سے خبر چل رہی تھی جو آپ نے فرمایا درست نہیں ہے، جو موجودہ مقدمہ ہے اس کے حوالے سے واضح ہے پاکستان کی وفاقی کابینہ جس کے ایک اہم رکن ہے کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ زمانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، اب یہ مقدمہ جو ہے یہ ہم نے کل درج کیا ہے، اور اس مقدمے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پرمیشن تھی۔ میں کوئی اپنے طور پہ جو ہے وہ خود سے تو فیصلہ نہیں کرتا، اس میں پرائم منسٹر کی باقی جو ہے وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میری نظر میں یہ ایک ایسا الزام یا جرم ہے کہ انہوں نے سر عام جو ہے وہ، چلو انتظامی افیسر تو اپنی جگہ پہ ہوئے، پولیس کو بھی لوگ جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے لیتے ہیں، گالیاں بھی دے لیتے ہیں، باقی لوگوں کے متعلق بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن عدلیہ کے ایک جج کو جس نے اپنی ایک جوڈیشل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ایک حکم پاس کیا، اسے کہنا، اس کا نام لینا اور اسے کہنا کہ تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس لیے یہ کل جو ہے وہ ہم نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور اس میں ہماری پوری جو ہے وہ کوشش اور ہمیں یہ پورا جو ہے وہ ہماری یہ سوچ تھی کہ قابل دست اندازی ثبوت گزارنے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو اس میں گرفتار کیا جائے۔ یہ بات ان کے بھی علم میں تھی، انہوں نے آج پھر عدالت سے رجوع کر کے بیل حاصل کی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس میں نہ گورنمنٹ کی، نہ کیبنٹ کی، نہ کسی اور کی، نہ اب پرمیشن کی ضرورت ہے۔ اب یہ اپنی بیل وہاں پہ کنٹیسٹ کریں گے، ہم ان کی بیل کو اپوز کریں گے۔ اگر عدالت ان کو بیل دے دے گی تو ہم یہ چلان جو ہے یہ عدالت میں پیش کریں گے، ٹرائل ہوگا، اور اگر عدالت جو ہے بیل نہیں دیتی، بیل ریجیکٹ کرتی ہے، تو ہم اسے وہیں سے جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے۔ تو آپ نے مقدمہ کیا کل اور بیل ہوئی آج؟ جی، یہ مقدمہ جو کل دہشت گردی کے جو ہے وہ بیل ہوئی آج، خلاف جو ہے وہ درج ہوا۔ بیل ہوئی آج، جی، تو بیچ میں آپ نے گرفتار نہیں کیا ان کو؟ دیکھیں اس میں میری یہ سوچ جو ہے وہ اب بھی ہے، اس سے پہلے بھی تھی، اور شاید میں اسے سمجھتا ہوں کہ درست ہے کہ بنی گالہ جو رہائش گاہ ہے اس میں داخل ہو کے گرفتار کرنا جو ہے یہ انتظامی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی یہ درست فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ایک موقع آیا تھا جب جو شہباز گل کا ڈرائیور ہے اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس سے پہلے شہباز گل صاحب بھی جب وہاں پہ موجود تھے، اور ہمیں کوئی تقریباً ایک پوری رات اور آدھا دن جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا، تو ہم نے انتظار کو پریفر کیا، لیکن بنی گالہ کے اندر داخل ہو کے اور جو ہے وہ گرفتار کرنے کی شہباز گل کو یا اس کے ڈرائیور کو جو ہے وہ یہ کوشش یا یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور نہیں کیا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے۔ تو اگر کوئی اس سے مراد یہ کہ اسلام آباد میں اگر کسی مجرم کے یا ملزم کے چھپنے کی بہترین جگہ ہے جہاں پر اسلام آباد کی حکومت، اسلام آباد کی انتظامیہ، اسلام آباد کے وہ تمام وسائل جو وفاقی حکومت کے پاس ہیں ان کو ڈیفیٹ کرنا، تو ہم بنی گالہ جا کے بیٹھ جائیں، یہ اس طرح درست ہوگا یہ سمجھنا؟ جی نہیں، بنی گالہ نہیں، بنی گالہ سے مراد مطلب عمران خان کی رہائش گاہ میں کس طرح ہم جا کے بیٹھ جائیں تو ہمیں گرفتار نہیں کریں گے؟ نہیں، جو عرف عام میں جو چادر اور چار دیواری کی بات ہوتی ہے تو اس کو ایکسٹریم پوزیشن کے علاوہ جو ہے اسے ٹریسپاس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری ایک سوچ ہے، میں اس میں کس حد تک درست ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چادر اور چار دیواری کو ٹریسپاس کرنے کے لیے جو ایکسٹریم پوزیشن سے مراد یہ کہ آپ کے پاس اور کوئی حل نہ ہو اور آپ مجبور ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بغیر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ آپ صورتحال تک نہیں پہنچ سکتے، تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی ایکسٹریم پوزیشن کے علاوہ چادر اور چار دیواری جو ہے اس کا تقدس جو ہے وہ خواہ بنی گالہ کی چادر چار دیواری ہو،
خواہ وہ میری ہو، آپ کی ہو یا کسی عام آدمی کی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو یا لا انفورسنگ ایجنسیز کو ایکسٹریم پوزیشن کے علاوہ چادر و چار دیواری کو ٹریسپاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو رات کو جو وہاں پر ہنگامہ اور ایکٹیویٹی ہو رہی تھی وہ کیا تھا؟ دیکھیں، ہماری اطلاع تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور یہ کسی اور جگہ موجود ہیں، تو باقی انہوں نے ایک خود سے ہی کال دے دی اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی پولیس پہنچ گئی ہے گرفتار کرنے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کوئی پولیس نہیں وہاں پہ پہنچی، کوئی فورس وہاں پہ جو ہے وہ نہیں گئی، یہ خود سے ہی انہوں نے ایک ڈرامہ کیا اور یہ ڈراموں کے ماسٹر ہیں اور ہر وقت ہر یعنی معاملے میں یہ کسی نہ کسی ڈرامے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ شہباز گل صاحب والا آپ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے ڈرامہ جو ہے وہ کیسا کیا ہے۔ اب جو سٹیٹمنٹ شہباز گل نے خود دی ہے اس میں بھی اس نے یعنی آج یہ 10 دن یا 12 دن بعد اس نے یہ الزام نہیں لگایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد کی کوشش کی گئی ہے یا جنسی تشدد ہوا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے میری پٹائی ہوئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ عمران خان صاحب کا اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی صرف اس لیے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اس میں اور تقویت پیدا ہو، اور پھر وہ مکر و فریب کے جی اسٹیچر پہ پڑے ہوئے ہیں، ایمبولنس میں جناب مجھے لے کے جاؤ اور وہ ویل چیئر پہ اوپر جناب بیٹھے ہیں، سانس نہیں آ رہا، سانس اکھڑ رہا ہے، اور وہاں پہ جناب جیل میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کس شان سے جو ہے وہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں قوم کو ان کی شناخت کرنی چاہیے۔ عمران خان طلعت صاحب یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو فتنہ ہے اور یہ قوم کو تقسیم کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی قوم کو شناخت کرنی چاہیے۔ اگر قوم نے اس کی صحیح شناخت نہ کی تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پاپولیرٹی حاصل کی اپنے بیانات سے، اپنے جذباتی جو ہے وہ تقاریر سے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے ملک اور قوم کو پھر ایسے حادثوں سے دوچار کیا کہ اس کے بعد وہ قومیں جو ہے وہ 50 سال غلام رہی ہیں۔ لیکن رانا صاحب یہ لے بیٹھے گا اس ملک کو اور اس قوم کو۔ یہ سب کام جو ہے یہ بھاشن کے ساتھ تو نہیں ہوگا، انتظامی طور پر ہوگا، سیاسی طور پر ہوگا۔ انتظامی طور پر جب یا قانونی طور پر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں، آپ نے چند ایک کی وضاحت کی جو ظاہر ہے سر آنکھوں پر اگر واقعتاً یہ سارے اصول جو ہیں وہ تمام پاکستانیوں کے لیے لاگو ہوں چادر و چار دیواری کے، تو بہت اچھی بات ہے۔ عمران خان کا گھر بھی اسی میں آنا چاہیے۔ آپ نے سیاسی طور پر بھی معاملات کو دیکھا، وہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ پنجاب سے سیٹیں جیتتے ہیں، پھر وہ کراچی سے جیتتے ہیں، تو لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن کمال بات یہ بھی ہے رانا صاحب کہ وہ آپ کو اب مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ کل آپ نے ان کی سپیچ سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارا کام جو ہے یہ نیوٹرلز یعنی فوج کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کے پیچھے کیا فوج ہے یا آپ سے فوج یہ کام کروا رہی ہے؟ عمران خان تو بڑے واضح انداز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پٹائی، یہ سب دھلائی، یہ سب ہاہاکار جو ہے یہ فوج کی وجہ سے ہے۔ نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب نے خود بھی الیکشن لڑے ہیں اور ان الیکشنز میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ اب یہ ان کو یہی ان کا یہ یعنی یقین کہہ لیں یا ان کا شبہ کہہ لیں، ان کو تھا کہ یہ ضمنی الیکشن جو 17 جولائی کو ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ یہ اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، یہ ایک دن پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، وہ بھائی 2 ڈھائی ہزار سے 4 ہزار سے تو فیصلے ہو رہے ہیں، اور ان فیصلوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی بیانیے کی کامیابی اور پاپولیرٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بھائی ایک طرف 54,000 ووٹ پڑے ہیں، دوسری طرف 56,000 پڑے ہیں، تو یہ تو تھوڑی سی جو ہے وہ الیکشن لڑنے والی جو پارٹی ہے
اس کی محنت میں، اس کی جو ہے وہ ایک کوشش میں جو ہے وہ تھوڑی بہت کمی بیشی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی آپ یہ اندازہ تو نہیں کر سکتے. اب آپ کراچی کی بات لے لیں، کراچی کا جو الیکشن ہے، جو ضمنی الیکشن ہے، یہ وہ پارٹی جیتی ہے، وہ کینڈیڈیٹ جیتا ہے جو الیکشن والے دن اپنا جو ٹرانسپورٹ پہ پیسہ لگائے، جو اس دن جو ہے وہ ٹیم ورک کرے اور اپنا ووٹ نکال کے جو ہے وہ لے آئے. اب جو کراچی کا الیکشن ہے، کیا وہاں پہ ووٹ پی ٹی آئی کا صرف 29,000 ہے؟ نہیں، اس سے ڈبل ہوگا. کیا جو باقی پارٹیز نے ووٹ لیے ہیں ان کے اتنے ووٹ ہیں؟ نہیں، اس سے 3-4 گنا ہوں گے. لیکن یہ تو کینڈیڈیٹ کا کام ہے نا، کچھ دن وہ کس حد تک ہمت لیکن صاحب کرتا کیا ہے، ہے کس حد نہیں تک ہے، ٹیم ورک دیکھیں کرتا کیا ہے، ہے کس حد نہیں ہے. تک لوگوں کو نکال کے آخر میں ووٹ آ پول کے کراتا ہے. کاغذ پر پاکستان تحریک انصاف بلے والے جیتتے ہیں. آخر میں آ کے کاغذ پر پاکستان تحریک انصاف کی قائد کی خود حاضر ہوئے بغیر ضمانت ہو جاتی ہے. آخر میں آ کے تمام تر زور کے اور نعروں کے اور بھاشن کے آپ کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم باوجود جو آپ نے فیکٹرز بیان کرے ہم کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور آپ کی اپنی پارٹی کا نمائندہ جاوید لطیف اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی بچا رہا ہے. تو معاملہ ہے کیا ہے ویسے رانا صاحب؟ یہ کون بچا رہا ہے عمران خان کو؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو راہداری بیل آج ان کو ملی ہے، یا اس سے پہلے بھی ایک بیل بیفور اریسٹ میں ان کو حاضری کے بغیر جو ہے وہ ریلیف دیا گیا. دیکھیں یہ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری بات تو یہ ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے عدالت کو. عدالت کو جب انہوں نے یہ بتایا جا کے کہ جی وہ بنی گالہ سے اگر وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئیں گے، یعنی حالت ان کی یہ ہے کیونکہ ہمیں جی گرفتار کر لیا، ہمیں بہت خطرہ ہے، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا. عدالت جو ہے وہ دو کام کر سکتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ وہ عدالت حکم دیتی کہ جی نہیں، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کو گھر سے عدالت میں پیش ہونے کا جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے اور ان کو بیل بیفور اریسٹ دے دیتی. یا دوسری صورت میں عدالت یہ کر سکتی تھی کہ ان کو راہداری بیل دے دیتی کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو کل تک یا پرسوں تک آپ کو یہ اریسٹ نہیں کریں گے اور آپ جو ہے وہ متعلقہ جو ریلیونٹ عدالت ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں. تو یہ عدالت کا اختیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ یا کوئی جوڈیشل اتھارٹی جو ہے وہ اپنے پاورز میں رہ کے کوئی ریلیف دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاں، ہمیں پوری طرح سے کنٹیسٹ کرنا چاہیے. ہم اچھا وکیل کریں گے، پورا زور لگائیں گے اور ان کی بیل جو ہے اس کو ریجیکٹ کروانے کی کوشش کریں گے، اور ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم بیل ریجیکٹ کروائیں اور انہیں وہاں سے گرفتار کریں. فرح گوگی، توشہ خانہ، ملک ریاض کے پیسوں کا لین دین، فارن فنڈنگ، راہداری بیلز. رانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی حکومت باتیں زیادہ کرتی ہے اور کام نہیں کرتی. آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں، باتیں جو ہے نا وہ تو شہزاد اکبر صاحب والی پریس کانفرنسز ہم نہیں کرتے، ہم اس طرح سے باتیں بھی نہیں کرتے. ہم اداروں کو یا اداروں کے سربراہوں کو، میں نے ابھی تک ایف آئی اے کے سربراہ کو یہ بلا کے نہیں کہا کہ بھئی کچھ نہ کچھ نکالو، جلدی کرو، فوری طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن لو. نہ ہم نے نیب کے چیئرمین کو کہا ہے کہ آپ اس کیس میں وہ جو بحریہ ٹاؤن کے 50 ارب روپے کا اور 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو انہوں نے لی ہے، وہ ایک اوپن شٹ کیس ہے، 2+2 4 ہے. وہ 50 ارب روپے جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں منتقل کروایا ہے. 5 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے. 458 کنال ایک ہیں جو عمران خان صاحب کے اور ان کی بیوی کے اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، انتقال ہے. اور اسی طرح سے 240 کنال کی رجسٹری جو ہے وہ فرح گوگی کے نام کے اوپر ہے. اس میں تو کوئی چیز ثابت پہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز ثابت ہے. لیکن نیب کے چیئرمین کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی فوری طور پہ آپ اس کو جو ہے ریفرنس بنا کے بھیجیں. نہ نیب کے چیئرمین کو یہ کہا جا سکتا ہے. نیب کا جو چیئرمین ہم نے مقرر کیا ہے، اس کی پوری زندگی، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، اس کو نہ کہا جا سکتا ہے، نہ کبھی اس نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے، روٹین میں جو ہے یہ کیسز جو ہے یہ ان کو
آگے بڑھنا چاہیے. اور جہاں تک یہ رانا توشہ صاحب کھانے والا ایک طرف کیس سے ہے، معذرت طلعت کے صاحب ساتھ، یہ رانا کیس صاحب جو ہے ایک طرف سے اس میں یہ بندہ نااہل ہوگا، اس سے یہ بچ ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے آپ عمران خان کو فتنہ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ قوم تباہ ہو جائے گی، 50 سال پیچھے چلے جائیں گے، لوگوں کو روکنا چاہیے، یہ آپ کا بیانیہ جو میں دہرا رہا ہوں. دوسری طرف آپ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے اچھے لوگ لگائے ہوئے ہیں، ہم ایک اچھا وکیل کریں گے، پھر ہم اس کو پش تو نہیں کر سکتے. تو اپنا ذہن بنا لیں آپ نے کس رستے میں جانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بڑی کنفیوژن ہے آپ کے یہاں پہ. نہیں نہیں نہیں، بالکل طلعت صاحب قطعاً کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین اگر اچھا آدمی ہوگا، میرٹ پہ کام کرنے والا ہوگا اور کسی دباؤ میں نہیں آنے والا ہوگا تو وہ صحیح کام کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں اگر انہوں نے بیل کروائی ہے، اگر ہمارا موقف، ہمارا مقدمہ جو ہے یہ درست ہے، تو عدالت ان کو بیل کنفرم نہیں کرے گی. اگر ہم نے پھر اس طرح کے کام کرنے ہیں جس طرح کہ یہ کر رہے تھے کہ جی جھوٹے مقدمے بناؤ، 15 کلو ہیرون جو ہے وہ کسی جگہ سے لاؤ اور کسی کے اوپر جو ہے وہ نہیں، وہ ڈال تو دو، آپ نے بیان نہیں اگر سنا ان کا. وہ صورت کرنی ہے تو اس میں وقت نہیں سمجھتا نہیں، آپ نے کہ بیان اس میں جو ہے وہ رانا ہم صاحب کامیاب ہو سکیں گے. ہیروئن پہ آپ نے وہ بیان نہیں سنا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بریگیڈیئرز اور جنرلز کو بلاؤ، انہوں نے اپنے بچوں کے سر کی قسم مجھے دی تھی کہ یہ رانا صاحب کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہے. وہ تو آپ نے ان کا بیان نہیں سنا افریدی صاحب کا. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ یعنی جھوٹ اور غلط بات کرنے کے عادی ہیں. مجھے ایک پولیس آفیسر نے خود بتایا، اس نے کہا کہ وہ اس وقت یہاں اسلام آباد میں تعینات تھے. کیونکہ انہوں نے مجھے یہ اجازت نہیں دی، اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا، میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ پہلے تقریباً 1 مہینہ میرے پیچھے پڑا رہا، اور اس نے کہا کہ یہ ہیرون کا تھیلا جو ہے یہ آپ رانا ثناء اللہ کے لاج میں، جب وہ فیصل آباد گیا ہو تو آپ لاج کا تالا جو ہے وہ چابی بنوا کے کھلوا کے وہ وہاں پہ یہ رکھ دیں، شہزاد اکبر اور ہیروئن جس کا دن وہ تھیلا آئے لے کے اسی چل کے رہا تھا ساتھ ہی ساتھ؟ جا کے. نہیں، شہزاد اکبر ہیروئن کا تھیلا جی تھیلا ہاتھ میں لے کے پھر رہا تھا. جی شہزاد اکبر نے کہا، جی سن لیں، شہزاد اکبر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے اور آپ کو ہیروئن ہم فراہم کریں گے. اسے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، میں آپ کی ان سے ملاقات کروا دیتا ہوں، یہ صرف میری بات پہ نہ رہنا، آپ یہ کام کریں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اس بندے نے یہ بھار نہیں اٹھایا، اس نے کہا کہ جی نہیں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر جو اے این ایف کے سربراہ تھے میجر جنرل عارف ملک صاحب، تو پھر یہ ہے وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر کیا، اور اس کے بعد ان کو انہوں نے بڑا ذاتی طور پہ ان کو جو ہے وہ بڑے بینیفٹس دیے ہیں. ان کی بھی چیزیں وہ ہمارے پاس ہیں، وہ وقت آنے پہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ تو کارروائی ہو شہزاد سکتی ہے. اکبر جو ہیروئن کا تھیلا لے کے گھوم رہا تھا، پولیس افسر خاموش گواہ بھی بن سکتا ہے، تو رانا صاحب آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، 15 کلو وہ ٹافیاں تو لے کے نہیں پھر رہا تھا، ہیروئن لے کے پھر رہا تھا. تو یہ کس قسم کا ملک ہے جس کے اندر یہ سب کچھ پتہ ہے اور کچھ اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں، اب اس ایکشن کا کیونکہ جو انہوں نے عدالت میں کیس دیا ہے، بہرحال وہ اس کے اوپر فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے، لیکن ہم نے اس میں جو ہے وہ انکوائری کے لیے جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ اس کیس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے، تاکہ صحیح اس ہیرون کے صحیح مالکان کا جو ہے وہ تعین ہو سکے، جو کہ یہ خود ہی ہیں، عمران خان صاحب ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں، یا شہریار افریدی صاحب کا بیچ میں حصہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ بھی کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے اس کی تو ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ کسی انکوائری میں ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ثابت کی جائیں گی یا کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہماری یہ پوری کوشش ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، رانا ثناء اللہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہم سے بات کر رہے تھے، حیران کن معلومات ہمیں دے رہے تھے اپنے اس کیس کے بارے میں جو میڈیا کی زینت بنا، جس کے اندر بتا رہے تھے کہ شہزاد اکبر ان کے بیان کے مطابق ہیروئن کا تھیلا لے کے گھوم رہا تھا 15 کلو، اور پولیس افسر کو کہہ رہا تھا کہ یہ موجودہ انٹیریئر منسٹر کے اوپر پلانٹ کرو. ایسے معاملات صرف اسی نظام میں ہو سکتے ہیں.
عمران خان کو کیا واقعتاً عدالت بلا سکتی تھی اور اس کے بعد بیل کی ضرورت پوری کر سکتی تھی؟ یہ مسٹری کیا ہے عمران خان کی بیل کے اوپر؟ جو رپورٹرز ہیں اور لیگل مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اتنے حیران کیوں ہیں؟ متی اللہ جان سے ہم بات کر رہے ہوں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ کیا کورٹس عمران خان کو خصوصی سہولیات مہیا کر رہی ہیں جو عام شہریوں کو مہیا نہیں ہوتی ہیں؟ متی اللہ جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک ٹویٹ آپ کا میرے سامنے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قواعد، قوانین اور روایت کے برخلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے پیش ہوئے بغیر 3 دن کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ عام ملزم کو کبھی بھی ذاتی پیشی کے بغیر ضمانت نہیں ملی۔ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دیکھیں، عام ملزم سے میں نے بات کی ہے، اس سے پہلے کچھ ایسے کیسز ضرور تھے جن میں کچھ وجوہات کی بنا پہ وکلا نے ٹرانزٹ بیل یا حفاظتی بیل یا عارضی بیل کہ وہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی وی آئی پیز کے لیے۔ عام آدمی کو، غریب آدمی، اگر اس کا وکیل پیش ہو جائے، جی میرا ملزم جو ہے اس کے پیچھے پولیس اسے گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، اس کو مہربانی کر کے 3-4 دن کا ٹائم دے، وہ کہتے ہیں بھائی ملزم کدھر ہے، آپ ملزم کے بغیر آپ پیش ہو گئے، ہم کیسے پھانسی ضمانت اس کو دے دیں؟ اور عام آدمی کے کیا یہاں پہ جو بائیو میٹرک ہوتا ہے، جو درخواست دائر کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے خود قواعد بنائے ہوئے ہیں، اور بلکہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین تھے، ان کو ذاتی طور پہ چھپ کے آنا پڑا اور بائیو میٹرک کرا کے بھاگنا پڑا واپس۔ تو بائیو میٹرک بھی نہیں ہوا عمران خان صاحب کا، اور ان کو وہ جو اعتراض لگایا تھا، آبجیکشن لگایا تھا، آبویسلی رجسٹرار کے پاس اختیار ہے اعتراض لگانے کا، اور جو درخواست گزار ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ رجسٹرار کے اعتراض کے خلاف اپیل کرے، وہ کورٹ میں لگتی ہے، اور پھر جج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ رول کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج، نیب کے سابق چیئرمین کو بھی بائیو میٹرک کروانا پڑا، لیکن عمران خان کے لیے سہولت دی گئی۔ وجہ کیا بتائی گئی کہ بھئی باہر پولیس کھڑی ہے تو خان صاحب آ نہیں سکتے۔ اب یہ عجیب منطق ہے کہ باہر ریاست کے ایک ادارہ جو ہے وہ کھڑا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اگر اس نے گرفتار کرنا ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن ہائی کورٹ کے ججوں کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ باہر پولیس کھڑی ہے اس لیے وہ آ نہیں سکتے۔ اس لیے کورٹ کے ججز کیا یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ان کو گرفتار نہیں کریں جب تک وہ پیش نہیں ہو؟ کہہ سکتے تھے؟ سمپل، دے کوڈ ہیو سمپلی سیڈ کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو آپ لے آئیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کو یہاں آنے دیں، لیکن انہوں نے وہ ایگزیمپٹ بھی کر دیا، ان کو 25 تاریخ تک ضمانت بھی دے دی کہ وہ جا کے انسداد دہشت گردی کی اسلام آباد میں جو عدالت ہے وہاں پہ پیش ہو جائیں۔ اب یہ ایک بڑی ہی عجیب بات ہے۔ جو اپلیکیشن تھی کیا وہ اس کے لیے راداری کے لیے تھی؟ راداری ضمانت کے لیے تھی، ٹرانزٹ بیل کے لیے تھی کہ وہ عدالت تک جانا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ عدالت کوئی شخص جا رہا اور اعلان کرے کہ میں عدالت جا رہا ہوں تو اس کو پولیس گرفتار کرے گی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جب یوسف زئی گیلانی کے فرزند آئے تھے، ان کو گرفتار کیا تھا، بڑا ہنگامہ مچا تھا، تو انہیں عدالت کی کارروائی بھی ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن غیر ضروری طور پہ عمران خان صاحب لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہچکچا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر گرفتار ہو بھی گئے تو کیا ہو جائے گا۔ زیادہ وہ عدالت میں ہی جانا ہے انہوں نے، اور عدالت میں وہ جا کے بیل اپلی کرتے، لیکن ہائی کورٹ سے بیل لے کے جب آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جاتے ہیں تو ایک قسم کا روب پڑ جاتا ہے اس عدالت کے اوپر بھی کہ یار ہائی کورٹ نے اس کو بیل دے دی تھی تو ہم کیا چیز ہیں۔ سعد رفیق نے اس موقع کو چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا کہ 2019 سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں میرا بھائی پروٹیکٹیو بیل کے لیے پیش ہوئے، معزز عدالت نے ہمارا مذاق بھی اڑایا، ضمانت بھی نہیں دی۔ 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ، عمران خان پیش نہیں ہوئے، جج کو دھمکیاں دینے کے الزام میں اسی معزز عدالت نے حفاظتی ضمانت عطا کر دی۔ اعتراض اور سوال بدلتے رویوں پر ہے، تو لوگ نوٹس کر رہے ہیں؟ بالکل لوگ نوٹس کر رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ تو خاص شفقت لگ رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ عمران خان کے لگائے گئے نیب کے تفتیشی یا احتساب عدالتوں کے جو نیب کے جو دوسرے افسران جو وکلا ہیں ان کو نون لیگ نے آ کے ہٹا دیا، اور جو نون لیگ کے کیس چل رہا ہے ابھی وہ کیا ہے؟ وہ سو موٹو کیس ہے احتسابی عمل کی ساخت کے حوالے سے، کریڈیبلٹی آف دی سبورژن آف کرمنل جسٹس سسٹم، یہ کیس ہے۔ یہ کیس ہے، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹ کے اوپر ایک سو موٹو لیا گیا، چیف جسٹس ممتا بندیال اب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جب پنجاب میں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس نے نون لیگ کے لگائے ہوئے تمام افسران کو ہٹا دیا، اس پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکا میں جن پولیس افسران نے 20
پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرنے کا ان پہ الزام تھا. پی ٹی آئی کے حق میں نتائج لیے انہوں نے اور پی ٹی آئی کو آلموسٹ جتوایا بھی اور ثابت ہو گیا کہ جعلی ووٹ ڈلے, پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے, لاپتہ ہوئے. اس کے باوجود بھی ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی صاحب جو ہے انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا اور کچھ مہینوں بعد جب وہ دوبارہ گئے تو وہ جج صاحب چھٹی پہ چل گئے اور اسٹے آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہو گیا. اور اسٹے کس کے خلاف ہے؟ کسی فیصلے کے خلاف نہیں. اسٹے دیا ہے کہ کوئی انکوائری نہیں ہوگی, یعنی حقائق ہی نہیں جانے جائیں گے. پشاور میں جو اسد کیسر اور دوسرے جو فارم فنڈنگ کیس کے جو ملزمان تھے جن کے نام آئے کہ انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں پارٹی کے فنڈ ڈالے, ان کی انکوائری کو اسٹے کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے. ایک اور معاملہ سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ آپ نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا تھا, اس کا میں صرف ریفلیکشن دینا چاہوں گا. یہ جو جج صاحبہ کے بارے میں عمران خان نے بیان دیا, اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لاجا بینچ بھی تشکیل دے دی ہے, کل اس کی سماعت بھی ہوگی. آپ نے بتایا کہ اگر جج صاحبہ اپنا اختیار استعمال کریں تو عمران خان تو اوپن اینڈ شٹ کے اسے کنٹیمپٹ کریں. ایگزیکٹلی, اگر دیکھیں نا آپ, یہ ہائی کورٹ نے اس کو اسیوم کر لیا ہے رسپانسبلٹی. وہ جج صاحبہ خود بھی تو کر سکتی, وہ خود بھی کر سکتی تھی, ان کو کوئی بھی کنٹیمپٹ فائل کرتا کہ دیکھیں آپ کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں, تو ہائی کورٹ نے اسیوم کر لی جورسڈکشن. اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ جو ہے اس کے 203 میں ہائی کورٹ جو ہے اپنی ماتحت عدالتوں کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہائی کورٹ خود اس کی جورسڈکشن اسیوم کر سکتی ہے. اور یہ 3 رکنی بینچ اس لیے بنا ہے کہ اس میں پھر کوئی ڈاؤٹ نہ رہے, اور جب اگر یہ اپیل میں بھی عمران خان صاحب جاتے ہیں, اب پتہ نہیں فیصلہ کیا آئے گا, مگر یہ سیریسنس دیکھیں اس چیز کی کہ آپ سر عام ایک جج صاحبہ کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ہم ایکشن لیں گے. ایکشن تو قانونی بھی ہوتا ہے. جب آپ ہجوم کے سامنے کسی خاتون جج کا یا اہلکار کا یا پولیس افسر کا آپ اسے نام لے کے مخاطب کرتے ہیں تو آپ ہجوم کو اشتعال دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر بولز آئی کریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جا کے آپ ہٹ کر رہے ہیں, آپ ایک ٹارگٹ بنا رہے ہیں. اور یہ عمران خان یہ کر رہے ہیں جو کہ اسلامی امہ کے لیڈر ہیں, UN میں جا کے خطاب کرتے ہیں اور ایک سیشن جج خاتون جج کا نام لے کے جلسے میں کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے بڑا وہ غلط فیصلہ کیا ہے. لیول دیکھیں کہاں سے کہاں پہ آ رہے ہیں. جج جو ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی لیول اس کا بہت کم ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کوئی ہوائی فائرنگ ہوئی تھی اور ایک کوئی بھٹکی ہوئی گولی جو ہے یا اس کا خول جو ہے وہ جج صاحب کے ریزیڈنس کے پاس پہنچ گیا تھا, سو موٹو ہو گیا تھا. تو یہ تو بھٹکی ہوئی گولی نہیں تھی, تو براہ راست دھمکی تھی. تو کیا سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لے سکتی؟ دیکھیں اس سے پہلے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا, نہال ہاشمی کو دیکھ لیں, طلال چودھری کو دیکھ لیں, دانیال عزیز کو دیکھ لیں, یہ کیا ہوتا رہا ہے. وہ ایک نہال ہاشمی کا دیکھیں ایک پرائیویٹ ویڈیو تھی, انہوں نے خطاب کیا, وہ پرائیویٹ ویڈیو لیک کی گئی. یہاں پہ تو ایک سابق وزیر اعظم سر عام جلسے میں جو لائیو چل رہا ہے ٹیلی ویژن چینلز پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ زیبا چودھری ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. نام لینا ایشو یہ نہیں ہے کہ ایکشن لیں گے, ایشو یہ ہے کہ انہوں نے نام کیسے لیا ایک معزز جج کا, ایک خاتون جج کا سر عام جلسے میں اس کے فیصلے کے حوالے سے. یہ جو ان کا انداز تھا یہ بڑا دھمکی آمیز تھا, بڑا تھریٹننگ تھا. اور پھر اپنے آپ ہجوم کے سامنے ایک نام لے کے پوائنٹ آؤٹ کریں, جیسے آپ نے کہا یو آر کریٹنگ اے بولز آئی آپ اپنے کراؤڈ کے لیے, اور وہ کراؤڈ جو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم تو روز ان کے جو ہیں کلاکاریاں دیکھتے ہیں. ذرا واپس آئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بینچ بنایا, ہم ظاہر آپ نے صحیح فرمایا کہ پریمپٹ نہیں کر سکتے, ہمیں کیا پتہ فیصلہ کیا آئے گا, لیکن عموماً آپ جو ہے جو کورٹ کی رپورٹنگ بڑی قریب سے کرتے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں, تو بینچ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرفٹ کیا ہو سکتی ہے. تو اینی کمنٹ آن دا بینچ؟ آئی تھنک اب اگر 5-6 ججز میں سے 3 جو اویلیبل ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں تو اس میں سلیکشن کم ہے, اور چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس نے خود کو ذرا الگ کیا ہے اور وہ درست کیا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ اور بہت سارے کیسز کو سن رہے ہیں تو اس سے تھوڑا اوور لیپنگ نہ ہو جس پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرے معاملات ہیں. تو جسٹس جو محسن اختر کیانی ہیں وہ بینچ کو ہیڈ کریں گے, جسٹس میاں گل اورنگزیب ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں. یہ تینوں ماشاءاللہ سے ینگ ججز جو ہیں ان کے بارے میں بہت واضح ہے کہ دے ہیو اے کلیئرٹی آف تھاٹ ان سو مینی ویز. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کلیئرٹی آف تھاٹ میں سپریم کورٹ والی کلیئرٹی تو نہیں جس میں انہوں نے ایک دفعہ خان صاحب کو کہہ دیا تھا, اور کسی حد تک درست بھی ہے. دیکھیں کنٹیمپٹ لا کے کوئی حق میں نہیں ہے, میں خود کنٹیمپٹ کے چارجز کو فیس کر چکا ہوں اور 21ویں صدی میں نہیں ہونا چاہیے, مگر کچھ لیسن یا کوئی ریمورس یا کوئی ریگریٹ کم از کم اس حد تک ضرور ہونی چاہیے. ہم لوگ اگر یہ بات کر دیں تو شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ایک سابق وزیر اعظم ایک ہجوم کے اندر لاؤڈ سپیکر پہ ایک نام لینا جج کا, وہ نام لینا ہی کافی ہے. تو یہ جو 3 ججز ہیں اب یہ بظاہر تو یہ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ شرمناک کہنا کسی فیصلے کو وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور خان صاحب جو ہیں چھوٹ گئے تھے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. خان صاحب
خان صاحب الیکشن کمیشن میں کئی بار ایسے بیانات دے چکے اور پھر معافیاں بھی مانگی ہیں جا کے، انہوں نے بھی اور ان کے وزیروں نے بھی، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے فلاں ہو گئے تو نون لیگ کے ایجنٹ ہو گئے. کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل آخر میں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو نہ پتہ چلا ہو. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے. عمران خان کو پتہ چلا اور انہوں نے اپنے کراؤڈ کو بتایا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.